الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا کہ جب ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرو، وہ عذاب جو تمہارے آگے بھی ہے اور تمہارے پیچھے بھی ہے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوں۔ اس کا پہلا معنی ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی سے ڈرنا یہ ہر ایک پر لازم ہے، اور اگر کوئی انسان نیکوکار ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو تب بھی اسے چاہیے کہ وہ اپنی نیکیوں پر توکل نہ کرے، بلکہ اپنے گناہوں کی شناعت سے ڈرتا ہوا اپنے رب سے ڈرے۔ اور اس لحاظ سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اور ہر جاندار کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ انسان کے صرف اعمال ہی نہیں بلکہ اس کے خیالات بھی اللہ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بنا پر ہم سب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ درمیان میں رہتا ہے، اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، اور اپنی نیکیوں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا دل پر امید ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی ناراضگی کا خوف آنے لگتا ہے، اور اپنی نیکیوں کو یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اسے یاد آتی ہے۔ در حقیقت یہی وہ کیفیت ہے جس کا تقاضا بندے سے کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ جو اپنے گناہوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، یہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نیکیوں کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنے دونوں طرف نظر رکھے۔ اللہ کا یہ فرمانا کہ اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون، اگر آپ رحمت کے سوالی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈریے جو آپ کے آگے بھی ہے اور آپ کے پیچھے بھی ہے۔ ایک اس کا یہ معنی ہے کہ یہاں پر ہم یہ مراد لیں کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے بندے کو جو بندے کے آگے اور پیچھے کا مالک ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے جو تمہارے آگے بھی ہے اور تمہارے پیچھے بھی ہے۔ یہ آگے اور پیچھے عذاب کا کیا معنی ہے؟ اس کے کئی سارے معانی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا یہ پہلا معنی ہم اس کا یہ کر سکتے ہیں کہ بندے کو ڈرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی کے اگلے عذاب سے بھی اور پچھلے عذاب سے بھی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری حفاظت فرما آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی۔ مراد کیا ہے کہ بسا اوقات انسان کو آگے سے بھی شیطان کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے اور پیچھے سے بھی شیطان کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ دونوں طرح پناہ میں آ جائے، اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جائے۔ اور عذاب اگر مراد لیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے بڑے عذاب نازل کیے، تم ان کے واقعات سے عبرت حاصل کرو اور قیامت کی نشانیاں پڑھو، تو اس میں بھی اللہ کے عذابوں کا ذکر ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم اس کیٹیگری میں آ جاؤ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور پھر
اس سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ تم سے پہلے لوگ جس طرح کے کرتوت کرتے رہے، جو تمہارے پہلی حرکتیں ہیں، تم ان کو دیکھو، اور جو تم اب کر رہے ہو ان کو دیکھو۔ عالمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر جان قیامت کے دن جان لے گی کہ اس نے کیا کیا کام کیے، اس نے کس چیز کو اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں کوتاہی کی، اور کس چیز میں اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ اور پھر اسی سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا تھا کہ آپ نے یہ پھل نہیں کھانا، انہوں نے وہ پھل کھا لیا، جنت سے نکال دیے گئے۔ اللہ نے حرام کیا تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب آپ نظر نہ آئیں۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم روزانہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ جنت سے نکالے جاتے ہیں۔ ایک انہوں نے اللہ رب العالمین کا حکم نہ مانا، بھول گئے، نسیان لاحق ہو گیا، خطا ہو گئی، اپنے ارادے سے ایسا نہیں کیا لیکن ایک بھول ہو گئی، اس کی بنا پر وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ میرا بھائی، ہمارے پاس بھی سب کچھ موجود ہے، ہم کب تک بھولتے رہیں گے؟ یا ہم اپنے بارے میں یہ کہتے رہیں جی میں بھولا ہوا ہوں، میں ابھی تک بھولا ہوا ہی ہوں، اور یہ ہماری یہ جو بہانہ ہے، یہ اللہ کی قسم اب اس بہانے نے نئی شکل یہ اختیار کی ہوئی ہے کہ میں بوڑھا ہوں گا تو توبہ کر لوں گا، میری عمر لمبی ہے، ابھی وقت پڑا ہوا ہے، ابھی زندگی باقی ہے، حالانکہ پتہ اس کو سارا کچھ ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ بال سفید ہوتے ہیں تو پھر ہی اللہ توبہ قبول کرتا ہے، کالے بالوں میں اللہ توبہ قبول نہیں کرتا؟ یا اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، یا ہمارے پاس کوئی پرمٹ موجود ہے، یا اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کوئی تحریر موجود ہے کہ جوانی میں جو دل کرتا ہے کر لینا، بڑھاپے میں جب سجدے کرنے کے قابل نہیں رہو گے تب مسجد سنبھال لینا؟ یہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے وَرَجُلٌ شَابٌ نَشْأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا جوان جو اپنی جوانی اللہ کے راستے میں گزارتا ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزارتا ہے، یہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ اپنی جوانی کو ناپاک کرتا ہے اس کا بڑھاپا بھی پاکیزہ نہیں رہتا، اس کے بڑھاپے کے اندر بھی خامیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے ہاں 3 بندے بڑی بدترین ہیں، بڑی بدبخت ہیں، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو بوڑھا ہو کر بھی گناہ کرتا ہے۔ کس بات کی گارنٹی ہے کہ بوڑھے ہوں گے تو نیکی کر لیں گے؟ آج جب نیکی کی قوت موجود ہے، طاقت موجود ہے، اور پھر انسان نہیں کرتا، تو اللہ کا یہ فرمانا اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، اگر آپ اللہ کی رحمت کے سوالی ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ عذاب سے ڈر جائیں جو آپ کے آگے بھی ہے اور آپ کے پیچھے بھی ہے۔ آگے اور پیچھے عذاب کی ایک اور صورت بھی ہے جو کہ اس کا تیسرا معنی بنتا ہے۔ تیسرا معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ تم ڈرو زمین کے عذاب سے اور ڈرو آسمان کے عذاب سے۔ آگے زمین ہے، پیچھے آسمان ہے، ڈرو اس چیز سے۔ اور کل کا زلزلہ سب کو بڑا کچھ سکھا گیا۔ کل کا جو زلزلہ آیا، جو تباہی ہوئی، جو معاملات ہوئے، پوری دنیا اب لگی ہوئی ہے جی اللہ سے توبہ کرو، یہ کر لو، وہ کر لو، اور بڑے بڑے اپنی پارٹی بازی کے اندر، اور بڑے لوگ تو تبدیلی کا نام لے کر بڑا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اور کچھ تو سوشل میڈیا پر کفارے ادا کر رہے ہیں، دعائیں لکھ کر اور سٹیٹس لگا کر، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، اپنی اصلاح کوئی نہیں کر رہا۔ اصل چیز یہ ہے اللہ کا یہ فرمانا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب سے۔ یہ چھوٹا سا زلزلہ جس میں 30-32 بندے فوت ہو گئے، وہ ایک زلزلہ وہ بھی آنے والا ہے کہ جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ماؤں کے حمل گر جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین کو ہم ہلا کر رکھیں گے اور زمین ہل جائے گی۔ میرا بھائی، اگر یہ زمین ہل سکتی ہے تو یہ دل کی زمین کیوں نہیں اللہ کی یاد سے ہلتی؟ اس کے اندر کیوں نہیں اللہ کی یاد کی وجہ سے گھبراہٹ پیدا ہوتی؟ یہ کیوں نہیں اللہ رب العالمین کے لیے دل ہمارا اچھلتا؟ کیوں نہیں یہ دھڑکتا؟ کیونکہ ہم نے دھڑکنیں کسی اور کے نام کی ہوئی ہیں۔ اللہ کا یہ فرمانا کہ تمہارے آگے بھی عذاب ہے، پیچھے بھی عذاب ہے، اللہ چاہے تو زمین میں دھنسا دے، چاہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے، کون ہے اسے پوچھنے والا؟ اللہ فرماتے ان نشأ نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، ہم چاہیں تو ان کو زندہ زمین میں گاڑ دیں اور چاہیں تو آسمان سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دیں، کوئی ہم کو پوچھنے والا نہیں۔
تو پھر انسان کاہے کی نافرمانی کرتا ہے، کس بنا پر اکڑا ہوا ہے؟ اس کا جواب آگے اللہ رب العالمین نے دیا، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ان کے پاس رب کی کوئی بھی نشانی آ جائے یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، انحراف کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور یہ زلزلہ جو ہے یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، یہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک جھلک ہے کہ ذرا سا بچ جائیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 126 میں اللہ فرماتے ہیں، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ سال میں ایک یا دو مرتبہ ان کے اوپر کوئی بڑی آفت آتی ہے؟ کیا یہ خیال نہیں کرتے اس چیز کا؟ ان کے اوپر سال میں ایک یا دو مرتبہ، فی کل عام، ہر سال میں، مرتن او مرتین، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کوئی بڑی آفت آتی ضرور ہے ان کے اوپر۔ ثم لا یتوبون، توبہ نہیں کرتے، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ولا یذکرون، اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وطن عزیز ماننا کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو سود میں جکڑے ہوئے ہیں، حرام کاری میں ہم سارے ملوث ہیں۔ ہمیں ان ساری چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے۔ اجتماعی طور پہ قوم کو توبہ کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب بڑے زلزلے آئیں گے، جب زنا عام ہو جائے، جب حلال چیزوں کو حرام کر دیا جائے، حرام کو حلال سمجھ لیا جائے، تو پھر انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، قتل کے بڑھ جانے کا، زلزلوں کے آنے کا، اور فتنوں کے عام ہو جانے کا، پھر انتظار کرو۔ اور ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، انسان سمجھ نہیں رہا ہے۔ ہو سکتا ہے زلزلہ ہم نے کہا وہ بڑی دیر بعد آیا ہے، لیکن دنیا میں آپ اگر مطالعہ کریں، باخبر رہیں، تو پتہ لگتا ہے دنیا میں زلزلے آ رہے ہیں اور کثرت سے آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھاتا ہے تاکہ ہم عذاب میں مبتلا نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے کچھ لوگوں کی شکلیں بالکل ویسے ہی بدل جائیں گی جیسے اللہ نے یہود کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بدل دیا تھا۔ میری امت کے کچھ لوگ اس عذاب سے دوچار ہوں گے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، طبرانی میں بھی آتی ہے۔ اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے نام بدل کر ان کو حلال کر لیں گے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے نام بدل کر ان کو حلال کر لیں گے۔ مندر کا نام آپ مسجد رکھ دیں، وہاں پر آپ جا کر نماز ادا کر کے دکھائیں، کوئی نہیں مانے گا۔ آپ شراب کا نام دودھ رکھ دیں، آپ اس کو جامع شیری کہہ لیں، آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں، وہ رہنی شراب ہی ہے۔ آپ سود کو جتنی مرضی شکلیں دے لیں، تکافل کا نام دے لیں، انٹرنیشنل وہ جو انشورنس ہے اس کا نام دے لیں، آپ اس کو فنڈنگ کا نام دے لیں، کچھ بھی کر لیں، رہنا اس نے حرام ہی ہے۔ اسی طریقے سے شراب کا نام بیئر رکھ لیں، رشوت کا نام خدمت رکھ لیں، جو دل کرتا ہے کر لیجیے۔ جو چیز شریعت نے حرام کی ہے وہ حرام ہی رہنی ہے، ہمارے حلال کہنے سے وہ حلال نہیں ہو جانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حرام چیزوں کو حلال سمجھ لیا جائے گا اور آلات موسیقی ان کے ساتھ بندہ شغف کرنا شروع کر دے گا، موسیقی عام ہو جائے گی، پھر یہ وہ لوگ ہوں گے جو رات کو سوئیں گے تو صحیح انسان ہوں گے، لیکن صبح اٹھیں گے تو بندر بن چکے ہوں گے، خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اب اس کا معنی دو طرح سے ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ان کی شکلیں اس طرح کی ہو جائیں گی، ان کی شکلیں اس طرح کی ہو جائیں گی۔ یہ معنی جو ہے نا یہ بڑا خوفناک معنی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر خوفناک معنی پتہ کیا ہے؟ کہ ان لوگوں کی شکلیں تو ویسی نہیں ہوں گی، حرکتیں ویسی ہو جائیں گی۔ اور ایسا ہو رہا ہے، لوگ راتوں کو موسیقی سنتے ہوئے سوتے ہیں اور پھر جب صبح وہ اٹھتے ہیں تو ان کی حرکتیں بھی ویسی ہوتی ہیں، نچتے دے ٹپ دے۔ اس طرح سے سعودیہ کا واقعہ ہے کہ دو جوان بڑی تیزی سے گاڑی کے اندر جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں ہی موقع پر شدید زخمی ہو گئے۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، ہم ان کے قریب گئے، ہم نے دیکھا کہ یہ بچنے والے نہیں ہیں، ہم نے ان کے قریب بیٹھ کر کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، اور آگے سے وہ گانے گاتے تھے۔ ہم ان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کہتے تھے اور آگے سے وہ گانے گا رہے تھے، حالانکہ وہ ہماری بات سن بھی رہے تھے اور سر سے اشارہ کرتے تھے کہ نہیں پڑھا نہیں جا رہا، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا جا رہا۔
توفیق نہیں ملتی ہے میرا بھائی، اپنی راتوں کو، اپنی خلوتوں کو، اپنی جلوتوں کو اللہ رب العالمین کے نام کیجئے، وگرنہ اللہ رب العالمین تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسان گناہ کے اندر ملوث ہو اور پھر وہ کہیں پر جا کر نیکی کی بات کرے تو اللہ اس کی زبان پکڑ لے، اللہ رب العالمین اس کی زبان سے گندی باتیں نکلوا دے، اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یہ کل کا زلزلہ ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے، کاش کہ ہم نصیحت حاصل